بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان میں اردو عربک ایمڈ۔ آج ہم اردو زبان کی جو کچھ اصطلاحات ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ نے جی ایس ٹی وی اسٹوڈنٹ کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے، لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو بھی موضوع کی اور شیئر کرنا جو ہے وہ اپنے لازمی یاد رکھنا ہے۔ تو اصطلاحات باب اول، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول، حرکت کسے کہتے ہیں؟ زیر، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں یا حرکت۔ متحرک جس حرف پر حرکت ہو، کیم حروف بندے حرکت رولیں، زیر زبر پیش رولے تسوی متحرک۔ فتح زبر کو کہتے ہیں، اس کی علامت اوپر جو زبر آتا ہے یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے، یہ علامت حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے، یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ جزم سکون کو کہتے ہیں، اس کی علامت یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ تنوین دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تشدید ایک لفظ کو دو مرتبہ پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں مدہ، تو یہ کیا ہے؟ میم دال دال۔ اب اس کا کلیہ کیا ہے؟ اس کا کلیہ یہ ہے کہ پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کو ہم ساکن کر لیتے ہیں اور آخر کو ہم متحرک کرتے ہیں۔ اس طرح تنوین میں ہے، تنوین کی کیا ہے؟ تنوین کی یہ جو ہے نا تعریف ہے کہ اس میں کیا ہوتی ہے، اس میں آخر میں نون آتا ہے جو بولنے میں تو آتا ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا، تنوین اس کو کہتے ہیں۔ مفتوح جس پر زبر ہو، مکسور جس حرف کے نیچے زیر ہو، مضموم جس حرف پر پیش ہو، مجزوم جس حرف پر جزم ہو، مانون جس حرف پر تنوین ہو، منون حمزہ ہے اس کے اوپر، منون جس حرف پر تنوین ہو، مشدد جس حرف پر تشدید ہو۔ حروف تہجی، تو حروف تہجی کیا ہیں؟ اردو کے 37 حروف تہجی ہیں، اور یہ جو مرکب حروف تہجی ہیں جس کو ہم دو چشمی ہے کے ساتھ لکھتے ہیں 15 حروف وہ ہیں، تو 15 اور 37 یہ ٹوٹل 52 حروف تہجی بنتی ہیں اردو کے۔ حروف معجمہ جن حروف پر نقطے ہوں جیسے با، پا، تا، سا، جیم، چا، تو یہ کیا ہے؟ جن حروف پہ کیا ہوں؟ نقطے ہوں ان کو معجمہ کہتے ہیں۔ حروف محملہ جن حروف پر نقطے نہ ہوں جیسے سین، صاد، ح۔ تختانی حروف جن حروف کے نیچے نقطے آتے ہوں، تختانی جن حروف کے نیچے نقطے آتے ہیں ان کو تحتانی کہتے ہیں۔ فوقانی حروف جن حروف کے اوپر نقطے آتے ہیں جیسے تا ہے، سا ہے۔ شمسی حروف جن حروف پر الف لام ہو لیکن پڑھا نہ جائے جیسے الرحمن، شمس الدین، تو وہ حروف جن پر الف لام ہو لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ یہ کل 14 حروف ہیں، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضا، طا، ظا، لام، نون، تو یہ حروف شمسی جو ہیں وہ 14 ہیں۔ حروف قمری جن حروف پر الف لام ہو اور پڑھا بھی جائے جیسے عبد الحکیم، شق القمر، یہ کل 12 حروف ہیں۔ با، جیم، ح، خ، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا۔ حروف علت واو، الف یا وائے جس کو وائے کہتے ہیں، وائے کو حروف علت کہتے ہیں، وائے۔ حروف صحیحہ حروف علت کے علاوہ ان 3 حروف واو، الف، یا کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف اصلی یا حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ فائدہ: واو، الف، یا حروف علت کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور حروف صحیح کے طور پر بھی، چنانچہ جب یہ اپنے اصلی اور ابتدائی آواز کے ساتھ استعمال ہوں تو یہ حروف صحیح ہوں گے، جیسے املی اور انگور کا الف، واحد اور ہوا کا واو، یاور اور سیاد کی یا۔ اس کے علاوہ جب یہ اظہار حرکت کے لیے آئیں تو پہ حروف علت کہلائیں گے۔ حروف مدہ یہ 3 حروف ہیں، واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن جس کے سے پہلے زیر ہو، اور الف
تو حروف مدہ 3 ہے، واو ساکن مقابل مضموم، یا ساکن مقابل مقصور، اور الف، یہ کیا ہیں؟ یہ 3 حروف مدہ کہتے ہیں۔ حروف لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن مقابل کسرہ، یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو مکسور ہو، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اور جیسے سیف، الف مدہ، وہ الف مدہ جس الف پر مد آیا اور کھینچ کر پڑ جائے، جیسے آم، آج، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ، الف مدہ کہتے ہیں۔ الف مقصورہ، جو الف کھینچ کر نہ پڑ جائے، جیسے مصطفی، مجتبی۔ ہائے ملفوظی، جس ہا کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا جائے، جیسے آہ کو۔ تو یہ کچھ بنیادی اصطلاحات اردو کی، انشاءاللہ آگے ہم دوبارہ اس کو جو ہے نا ریویژن بھی کریں گے اور پڑھیں گے۔